السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وعملا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. کیا حال ہیں آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیر عافیت سے ہوں گے. آج کی کلاس میں ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 144 سے 151 تک کا سبق پڑھیں گے. ترجمہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا رسول مگر ایک رسول ہی. قد تحقیق خلط گزر چکے ہیں من قبلہ الرسل اس سے پہلے بھی کئی رسول. افئن ماتا کیا پس اگر وہ مر جائیں او قتلا قلبتم یا قتل کر دی جائیں تو تم پھر جاؤ گے علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا تو ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکے گا اللہ کو کچھ بھی. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور قریب جزا دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اور نہیں ہے کسی جان کے لیے أَن تَمُوتَ یہ کہ وہ مر جائے إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مگر اللہ ہی کے حکم کے ساتھ کتابا مؤجلا لکھنا ایک وقت مقرر. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا اور جو کوئی چاہتا ہے بدلہ دنیا کا نؤتِہ ہم اسے دے دیتے ہیں منہا اس میں سے کچھ. وَمَن يُرِدْ اور جو کوئی چاہتا ہے ثواب الآخرۃ ثواب آخرت کا نؤتِہ منہا ہم اسے دے دیتے ہیں اس میں سے ہم دے دیں گے اسے اس میں سے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ اور قریب ہم جزا دیں گے شکر گزاروں کو. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ اور کتنے ہی نبی تھے قاتل لڑے معاہو ان کے ساتھ ربیشون اللہ والے کثیر بہت سے. فما وہنوا پس نہ وہ سست ہوئے لما اس وجہ سے اصابہم جو انہیں پہنچا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. وما ضعفوا اور نہ وہ کمزور ہی پڑے. وما استکانوا اور نہ وہ دبے. واللہ یحب الصابرین اللہ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو. وما کان قولہم اور نہیں تھا قول ان کا الا مگر ان قالوا یہی کہ انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ذنوبنا ہمارے گناہ و اسرافنا اور ہماری زیادتی فی امرنا ہمارے اپنے کام میں. وثبت اور ثابت قدم رکھ اقدامنا ہمارے قدموں کو. وانصرنا اور ہماری مدد فرما علی القوم الکافرین کافر قوم پر. فاتاہم اللہ چنانچہ اللہ نے انہیں دیا ثواب الدنیا دنیا کا ثواب و حسنا اور اچھا ثواب الآخرت ثواب آخرت کا. واللہ یحب المحسنین اور اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو گے الذین ان کی جنہوں نے کفروا کفر کیا یردکم وہ تمہیں لوٹا دیں گے علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں پر فتنقلبوا خاسرین پس تم پلٹو گے خسارہ پانے والے. بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تمہارا کارساز ہے. وہو خیر الناصرین اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے. سنلقی فی قلوب الذین ان قریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفروا الرعب کفر کیا رعب بما اشرکوا بسبب ان کے شریک ٹھہرانے کے باللہ اللہ کے ساتھ ما لم ینزل ان چیزوں کو کہ نہیں ینزل اتاری اس نے بھی اس کی سلطانن کوئی دلیل. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ اور برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا. یہاں پہ ہم نے الحمدللہ اپنی آیات کی تفسیر کو آیات کا ترجمہ سمجھا ہے. اب ہم اس کی تفسیر کو سمجھتے ہیں.
سورہ آل عمران آیت نمبر 144 اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اسلام چھوڑ دو گے؟ اور اگر کوئی الٹے پاؤں پھر بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ جلد ہی اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ اس میں دیکھیے، جیسا کہ ہم جنگ احد کا تذکرہ پڑھ رہے تھے پچھلی آیات میں بھی، یہ بھی اس سے تعلق رکھنے والی آیت ہے۔ کچھ اس طرح سے اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ جب سیدنا عبداللہ بن جبیر کے ساتھی درہ چھوڑ کر لوٹ مار ہی اس کی سلطانن کوئی دلیل، واہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوی الظالمین، اور برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا۔ یہاں پہ ہم نے الحمدللہ اپنی آیات کی تفسیر کو آیات کا ترجمہ سمجھا ہے، اب ہم اس کی تفسیر کو سمجھتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اسلام چھوڑ دو گے؟ اور اگر کوئی الٹے پاؤں پھر بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ جلد ہی اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ اس میں دیکھیے، جیسا کہ ہم جنگ احد کا تذکرہ پڑھ رہے تھے پچھلی آیات میں بھی، یہ بھی اس سے تعلق رکھنے والی آیت ہے۔ کچھ اس طرح سے اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ جب سیدنا عبداللہ بن جبیر کے ساتھی درہ چھوڑ کر لوٹ مار میں لگ گئے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ غنیمت کا مال جو تھا وہ لینے میں لگ گئے مسلمان جو عبداللہ بن جبیر کے ساتھی تھے، اور جو درہ جہاں پہ اللہ کے نبی نے انہیں کھڑا کیا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ تو خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کے ایک دستے کی کمان کر رہے تھے، پہاڑی کا چکر کاٹ کر اسی درے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ 100 سوار ان کے ہمراہ تھے، ادھر سیدنا عبداللہ کے ساتھ صرف 12 آدمی رہ گئے تھے۔ 10-12 تیر انداز بھلا 100 سواروں کی یلغار کو کیسے روک سکتے تھے؟ انہوں نے مقابلہ تو بڑی بے جگری سے کیا مگر سب شہید ہو گئے۔ مسلمان مجاہد اپنے عقب یعنی درے کی طرف سے مطمئن تھے کہ اچانک مشرکین کا یہ رسالہ ان کے سروں پر جا پہنچا، اور سامنے سے مشرکوں کی جو فوج بھاگ کھڑی ہوئی تھی وہ بھی پیچھے پلٹ آئے، اور مسلمان دونوں طرف سے گر گئے۔ بہت زور کا رن پڑا اور بہت سے مسلمان شہید اور زخمی ہو گئے۔ یعنی وہی تذکرہ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا اس کو مفسرین یہاں پہ لے کر آئے۔ اب اس آیت کا جو شان و نزول ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کو شکست جو ہو رہی تھی، ابتدائی شکست، وہ اس وجہ سے ہو رہی تھی کہ وہ درہ چھوڑ رہے تھے جہاں پہ اللہ کے نبی ان کو چھوڑ کر گئے تھے۔ اب اسی دوران جب مسلمانوں پر جو ہے وہ حملہ ہوا تو ابن قمیعہ اس نے ایک بھاری پتھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھینکا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت بھی ٹوٹ گیا اور چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ضرب کی شدت سے جو اتنی زور سے پتھر لگا زخم ہوئے، اس کی وجہ سے اللہ کے نبی بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور ابن قمیعہ نامی شخص نے یا پھر کسی اور نے دور سے پکارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ اب جیسے ہی مسلمانوں نے یہ خبر سنی تو سنتے ہی مسلمانوں کے اوسان خطا ہو گئے، اور سمجھ لیجئے کہ ان کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ لہٰذا بعض مسلمان جنگ چھوڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے اب لڑنے کا کیا فائدہ ہے۔ بعض کمزور دل مسلمانوں کو یہ خیال آیا کہ جا کر مشرکوں کے سردار ابو سفیان سے امان حاصل کر لیں، اور اس بدحواسی کے عالم میں بعض یہ بھی سوچنے لگے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے تو ہمیں اپنے پہلے دین میں واپس چلے جانا چاہیے۔ یہی وہ وقت تھا جب منافقوں نے یوں زبان درازی شروع کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے رسول ہوتے تو مارے نہ چاہتے۔ اس وقت سیدنا انس بن مالک کے چچا انس بن نضر نے کہا کہ اگر محمد قتل ہو گئے ہیں تو پھر تو تمہارا زندہ رہنا کس کام کا، لہٰذا وہ خود بھی جو ہے وہ کافروں کے لشکر میں جا کر گھسے اور بہادری کے جوہر دکھائے اور شہید ہو گئے۔
اب اتنے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زندہ تھے، ان کی اس وقت وفات نہیں ہوئی تھی، جب اللہ کے نبی کو ہوش آیا تو اللہ کے نبی نے کہا، آواز لگائی، اللہ کے بندو ادھر آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور کعب بن مالک آپ کو پہچان کر چلائے، مسلمانوں اللہ کے نبی یہاں موجود ہیں۔ چنانچہ مسلمان آپ کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ 30 کے قریب صحابہ نے آپ کے قریب ہو کر دفاع کیا اور مشرکوں کی فوج کو منتشر کر دیا۔ اس موقع پر سعد بن ابی وقاص اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نہایت جانبازی اور جانثاری کا نمونہ پیش کیا۔ اس موقع سے متعلق یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمائی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر اللہ تو نہیں ہے جو حی اور قیوم ہے، وہ تو ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے سب رسول دنیا سے جا چکے ہیں، پھر اگر آپ کو وفات آ جائے، آپ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے؟ دین کی حفاظت اور جہاد فی سبیل اللہ ترک کر دو گے؟ تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا تو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ اس آیت میں سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ تسلیم کرتے ہیں اب بھی، یہ تو وہ وقت جب اللہ کے نبی واقعی زندہ تھے، لیکن جو آج کل کے مسلمان ہیں کہ اللہ کے نبی کو انتقال کیے ہوئے بہت برس گزر گئے، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، حاضر و ناظر ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ آتے ہیں، ہم میلاد کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس حاضر ہوتے ہیں، تو دیکھیے یہ آیت اس بات کی دلیل ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں قد خلت من قبلہ الرسل وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آنی ہے اور آئی ہے، یعنی اس وقت جب یہ آیت نازل اس وقت اللہ کے نبی کو موت نہیں آئی تھی، لیکن اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دیکھو بہت سے پیغمبر، بہت سے نبی، بہت سے رسول پہلے بھی آئے نا، تو وہ ان سبھی کو موت آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، تو جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو انہیں بھی موت آئے گی۔ تو کیا جب ان کو اصل میں موت آئے گی تو تم اپنے میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے؟ تم دین پر عمل نہیں کرو گے، تم چھوڑ دو گے؟ لہٰذا یہ آیت اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت واقع ہوئی ہے، اور وہ اس طرح حاضر و ناظر نہیں ہیں جو یہ عقیدے رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں، غیب کی باتیں جاننے والے ہیں، ہمارے ساتھ جو چل رہا ہے، ہماری پریشانیاں جو ہم ان کو پکارتے ہیں تو وہ ہمیں سنتے ہیں، سب شرک میں شامل ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی ذات کے لیے حی قیوم جو ہے وہ صرف اللہ رب العالمین ہے، کوئی رسول، کوئی نبی ہمیشہ قائم رہنے والا، زندہ رہنے والا نہیں ہے۔ قرآنی آیت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے، اور بخاری کی احادیث بھی بہت سی آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت واقع ہوئی ہے۔ اللہ نے نبیوں کے ساتھ ایک معمول کر رکھا تھا کہ جب بھی کسی نبی کی کوئی روح قبض کی گئی ہے، پہلے جنت میں اس کی قیام گاہ اسے دکھائی گئی، پھر اسے اختیار دیا گیا، یعنی اللہ نے اسے جنت میں نبیوں کو مقام دکھایا جاتا تھا، پھر ان رسولوں کو کہا جاتا کہ اگر یعنی آپ کے پاس دو اختیار ہیں کہ آپ اللہ کی اس قیام گاہ میں آنا چاہتے ہیں یا دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ایسا ہوا، جب آپ بیمار ہوئے تو آپ حضرت عائشہ کی ران پر نبی کا سر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی تاری